الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر بمنزلة الصائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا اور حدیث کا تعلق ایمان کے ایک بہت بڑے باب اور شعبے سے متعلق ہے۔ ایمان کے کئی شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ حیا کا ہے، ایک شعبہ نماز کا ہے، ایک شعبہ روزے کا ہے، ایک شعبہ صدقہ خیرات کا ہے۔ ویسے ایمان کا ایک شعبہ جو بہت بڑا شعبہ ہے وہ ہے شکر گزاری کا شعبہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، بندوں کا شکر ادا کرنا۔ تو شکر گزاری یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں یہ بتا دیا، تمہارے رب نے یہ جتا دیا ہے کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کی نعمت ملنے کے بعد تو پھر ہم نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ تعبیر اللہ تعالیٰ فرعون کو جب عذاب دیے تھے اس وقت استعمال کیے تھے۔ فرعون کو جب عذاب دیے تو اس وقت بولے بڑا سخت عذاب دیں گے ہم۔ یہاں پر بھی بول رہے ہیں جب نعمت کی ناشکری کرو گے تو پھر بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں، اگر گرامر کے حساب سے ہم اسے سمجھیں، شکر کے ایک معنی آتے ہیں احسان مندی ظاہر کرنا، فلاں میرے اوپر احسان کرے، یہ بولنا، اللہ مجھ پر انعام کرے، احسان کرے، یہ اظہار کرنے کو کہتے ہیں شکر۔ دوسرا معنی گرامر میں آتا ہے شکر کا کم کھا کر موٹے دکھنا۔ جو جانور کم چارہ کھاتا ہے اور پھر بھی بھاری بھرکم دکھتا ہے اسے گرامر میں شاکر کہتے ہیں۔ ایسی صفت والے جانور کو شکر کہتے ہیں، اس صفت کو کہ آدمی کم نعمت ملنے کے بعد بھی اچھا دکھ رہا ہے، کم چارہ کھا کے بھی جانور بالکل اچھا دکھ رہا ہے، طاقتور نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ بندے پر نعمتیں جو عطا کر رہے ہیں، وہ نعمتیں چاہے تھوڑی ہوں زیادہ ہوں، تھوڑی نعمت پر بھی آدمی اللہ کے ساتھ بڑا خوش رہنا۔ اور حقیقت میں شکر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہر لمحے برسا رہے ہیں، کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں ہے جس پر اللہ کے انعامات نہیں ہوتے ہوں۔
ان انعامات کے بدلے ہمارے رگ رگ میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ جان دی ہے تو جسم سے نافرمانی نہ کریں، مال دیے ہیں تو مال کا حق ادا کریں، اور آخری درجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے بندہ یہ سمجھ کر فیصلہ کر لے کہ اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی شکر ہے۔ اپنے کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھ جانا بھی شکر ہے۔ میں نہیں ادا کر سکتا ان کا شکر، یہ سمجھے تو تم نے شکریہ ادا کر دیا۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آدمی کوئی بھی نعمت ملنے پر شکر کرے گا تو یہ نعمتوں پر شکر کرنا ایک طرح کی عبادت بھی ہے اور ایک طرح کی تجارت بھی ہے۔ شکر گزاری عبادت بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ شکر ادا کرو گے تو اللہ اس پر ثواب دیں گے، اور اس کا فوری جو بینیفٹ ہوگا، جو فوری فائدہ اللہ اسے عطا کریں گے، وہ یہ فائدہ ہوگا کہ جس نعمت پر شکر ادا کیا ہے اس نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بڑی نعمت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو تمہارا اس نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرنا، یہ شکریہ آگے کی نعمت کی قیمت ہے۔ شکریہ ادا کر دیے تو آگے کی نعمت تمہارے لیے فکس ہو گئی، اس سے بڑی نعمت تمہارے لیے فکس ہو گئی۔ تو ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ اللہ نے کون سی نعمتیں گنائی جا سکتی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ ادھر نعمتوں کی بارش کی انتہا نہیں ہے، ادھر اس کی ناشکری کی انتہا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں نعمتیں جسے ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ کی، جو ہر روز مل رہی ہیں۔ تو شکر ادا کرنا ایسے فائدے کی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے چھوٹی نعمت بھی ملے اس پر اگر بندہ ناشکری کرے گا، چھوٹی نعمت کے بدلے ناشکری کرے گا تو پھر وہ چھوٹی نعمت اس کے لیے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ اور اگر چھوٹی نعمت کے بدلے بڑی نعمت کے مقابلے میں انسان چھوٹا بھی شکر ادا کرے گا، بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی لیکن وہ خالی ایسے الحمدللہ بولا یا اللہ دیا بھائی اتج بولا ہے، پھر بھی اس بڑی نعمت کے مقابلے میں تھوڑا بھی شکر ادا کرو گے، یہ تھوڑا شکر اب تھوڑا نہیں رہے گا، بہت بڑی نعمت کا سبب بن جاتا۔ اور کون انسان نہیں چاہتا ہے کہ زندگی میں جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس نعمت میں اضافہ کروانا کون نہیں چاہتا؟ آپ بزنس کر رہے ہیں، ایک دکان چلا رہے ہیں تو کسی بھی دکاندار سے پوچھو دکان اچھا چلنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ایک دکان سے دوسری دکان کھولنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ایک شو روم سے دوسرا شو روم کھولنا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ ایک بیٹا ہونے کے بعد دوسرے بیٹے کی امید کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ایک شادی کے بعد تو نہیں کریں گے، دوسری شادی کی امید۔ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں، انسان اس نعمت کے بعد اور اضافے کی امید رکھتا ہے اور اضافے کی تمنا کرتا ہے۔ تو اضافے کا آسان راستہ اللہ یہ بتا رہے ہیں، جو موجود نعمت ہے اس پر شکریہ ادا کرنا شروع کرو، نعمتوں میں اضافہ کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکر گزاری کے بعد کوئی نعمت جو تمہارے پاس موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ناشکری کے بعد جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ شکر گزاری کے بعد جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگی، شکر گزاری ہو گئی، نعمت محفوظ ہو گئی، اب وہ تمہارے پاس سے جانے والے نہیں ہے۔ ناشکری کے بعد تمہارے پاس نعمت نہیں باقی رہتی، اب کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش کر لے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب ناشکری شروع ہو گئی تو اللہ اس نعمت کے چھیننے کے فیصلے کر لیتے ہیں، پوری دنیا مل کر اسے بچا نہیں سکتی ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعمت پہ شکر کرنا نعمت پہ اضافے کا بھی سبب ہے، نعمت کی حفاظت کا بھی سبب ہے، اور ناشکری کرنا نعمت کے چلے جانے کا بھی سبب ہے، آئندہ کی نعمتوں کو بند کر دینے کا بھی ذریعہ ہے، آئندہ کی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی۔ چنانچہ تابعین کے اقوال میں لکھا ہے، فرماتے ہیں لا ينقطع اللہ النعم على عبده من عبده حتى ينقطع الشکر من العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نعمتیں برسانا اس وقت تک بند نہیں کرتے جب تک کہ بندوں کی طرف سے شکر آنا بند ہو جائے۔ جب ادھر سے شکر گزاری بند ہو جاتی ہے ادھر سے نعمتیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب ادھر شکر گزاری شروع ہو جاتی ہے نعمتوں پر تو اقوال تابعین کے اقوال میں لکھا ہے ما انعم اللہ علی عبد، اللہ جب کسی بھی بندے پہ نعمت عطا کرتے ہیں اسے دیتے ہیں، فعرفہا بقلبہ، اس نعمت کو دل سے قدر کیا اس نعمت کی اور کہا کہ واقعتاً یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، دل سے اسے پہچانا اس کی قدر کیا، وحمد اللہ ظاہراً بلسانہ، اور بظاہر اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا، ختم کلامہ الا یؤمر لہ بالمزید، جیسے ہی وہ الحمدللہ کہے گا فوراً اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اور نعمتیں دینے کا فیصلہ کرو۔ نعمت ملنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں آگے کی نعمتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اضافے کے خواہش مند ہیں، لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اچھے کاروبار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آمدنی اور ہمارا انکم حلال اور ترقی اور برکت والا رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس کا آسان راستہ بتا رہے ہیں کہ جو نعمت ملے فوراً شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان کے دو حصے کیے ہیں، ایک حصہ صبر ہے، دوسرا حصہ شکر ہے۔ اور انسان یعنی مسلمان کی زندگی کی دو حالتیں ہیں، یا تو اسے نعمت ملے گی یا تو اسے تکلیفیں آئیں گی، دو ہی حالتیں ہر انسان کی۔ جب اسے نعمت ملے گی تو شکریہ ادا کرے گا، اس پر بھی ثواب ہے اور نعمتیں بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور اگر اسے پریشانی آئے، مصیبتیں آئے تو اس پہ صبر کرے گا، صبر پر بھی ثواب ہے، شکر پر بھی ثواب ہے، صبر پر بھی ثواب ہے۔ ملا تو شکر کرو ثواب ملے گا، نہیں ملا تو صبر کرو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ شکر رہے، صبر رہے۔ اور اس کا آسان راستہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے پاس جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز میرے پاس جو موجود ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے احساس ہو گیا، فوراً اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دے، پہلا کام۔ دوسرا کام اس نعمت کی قدر کرنا شروع کرے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا شروع کرے، اور تیسرا کام جب تک وہ نعمت اپنے پاس موجود ہے انعام کرنے والے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ مال اپنے پاس موجود ہے اللہ کی تعریف کرنا شروع کرو، مال کا حق ادا کرنا شروع کرو، اور مال جب تک موجود ہے نافرمانی نہ کرو۔ اگر یہ تین کام نہیں کرو گے تو پھر جو مال موجود ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائے گا، بے برکتی آنی شروع ہو جائے گی، بیماریاں آنی شروع ہو جائیں گی، مصیبتیں جھگڑے آنے شروع ہو جائیں گے، محنت سے کمائے تھے حلال پیسہ مفت میں حرام میں چلا جائے گا، سیکنڈوں میں لمحوں میں چلا جائے گا۔ کوئی ظالم قبضہ کر لیا، بیمار پڑ گئے، اچانک ہاسپٹل جا کے آئے، 25,000 خرچ ہو گئے، 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ 5 لاکھ روپے کمانے میں کتنے مہینے لگ گئے محنت سے، 1 ہفتے میں ختم ہو گئے۔ ناشکری جیسے ہی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عذاب لانا شروع کر دیتے ہیں۔ انعام ملنے کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنا ایمان ہے، شکر ادا کرنا عبادت ہے مستقل۔ انشکروہ وعبدوا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ جسم دیے ہیں اللہ تعالیٰ، جسم کا شکر کیا ہے؟ جسم سے عبادت کرو۔ نماز پڑھنا یہ شکر ہے، روزہ رکھنا یہ شکر ہے، یہ ساری چیزیں عبادت شکر میں داخل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، پاؤں سے خون آنے لگتا ہے، پاؤں پھول جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ مجھے صحت دیے ہیں، وقت دیے ہیں، عبادت کی توفیق دیے ہیں، پھر میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت نہیں کیا تو کتنی ناشکری ہے۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں دعا کرو اللہ توفیق دے، اور کیا دعا کریں؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر اچھے دیے ہیں، وقت رکھا ہے تمہارے پاس، مسجد تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس ٹائم موجود ہے، پھر اور کیا توفیق ملنا ہے؟ شرم کی بات ہے، اگر مثال کے طور پہ باتھ روم جانے کا ٹائم ہے، بیٹھے ہیں ایسے ہی صاحب، نہیں جا رہے ہیں، اب جانا چاہ رہے ہیں، کوئی پکڑ لیے، اب چھوڑو مجھے باتھ روم جانا ہے، نہیں دعا کرو اللہ توفیق دے، اس کے بعد جاتے۔ باتھ روم جاتے ہوئے توفیق کا انتظار نہیں کرتے، بیوی کے پاس جاتے ہوئے توفیق کا انتظام نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہوئے توفیق کا انتظار نہیں کرتے، سوتے وقت توفیق کا انتظار نہیں کرتے، جب من میں آیا سو گئے، جب من میں آیا کھا لیے، جب من میں آیا جہاں جانا ہے چلے گئے، سارے کام بغیر توفیق کے ہو جا رہے ہیں، اور یہ نماز کے لیے بلائے تو کہہ رہے ہیں توفیق کے لیے دعا کرو۔ توفیق کوئی دوسرے محلے میں رہنے والے صاحب ہیں کیا؟ ان صاحب کو بلائے تو یہ آنے واسطے، پہلوان صاحب ہیں، انہوں توفیق کی دعا کرو، دعا آئے تو میں آ جاتا ہوں۔ ہر کام میں جب آدمی اپنے اختیار سے کر لیتا ہے تو پھر عبادت میں یہ کہنا کہ دعا کرو اللہ توفیق دے، کیسی بڑی حماقت ہے۔ اور توفیق کہتے کسے ہیں؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، جو کام بھلائی کا تم کرنا چاہتے ہو اس کے اسباب کا انتظام ہو جانا۔ نماز کے لیے کیا اسباب ہیں؟ مسجد ہونا، نماز کا ٹائم ہونا، وضو کے لیے پانی ہونا، تمہارے ہاتھ پیر صحیح ہونا ہے نہیں ہے، یہی توفیق ہے۔ توفیق کوئی اور بڑا جبرائیل کا کوڑا نہیں ہے توفیق کہ جب جبرائیل کا کوڑا پڑے گا تو پھر ہم آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کی بڑی اہمیت قرآن مجید میں مختلف انداز سے 77 مقامات پر 77 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شکر کا ذکر کیا ہے۔ 77 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا، بلکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد شکر ادا کرو۔ خطاب حضرت داؤد سے ہے لیکن تعبیر آل داؤد سے ہے، میرا شکر ادا کرو۔ انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، اپنی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ کیسا شکر گزار تھے؟ بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچے میرا کمال ہے بڑھاپے میں بھی بچے جنم دے رہا ہوں، ایسا نہیں سوچے۔ جیسے ہی اولاد ملی فوراً الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس بڑھاپے میں اللہ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں، 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اب ہم دیکھو ہمارے پاس اولاد ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فوراً لوگوں کی مبارکبادیوں کے چکر میں رہتے ہیں، ڈھول بازوں میں رہتے ہیں، چلا چھٹی میں رہتے ہیں۔ جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف دھیان نہیں آ رہا ہے۔ کنوارے تھے، شادی نہیں ہو رہی تھی، لڑکی مل گئی، شادی ہو گئی، اب کس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ خسر صاحب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جہیز مانگ رہے ہیں۔ شکر جو نعمت جس وقت تمہاری ضرورت کی ہے اس نعمت کا انتظام ہو رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے لاکھوں مخلوق پیدا کی، ہزاروں مخلوق بنائی ہے، اس میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ اگر انسان بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری مخلوق بنا دیتے، مثلا بندر بنا دیتے، تو کسی وہ بندر نچانے والے کے ہاتھ میں رہتے اور وہ گلی گلی گھومتے رہتا اور ہمیں نچاتے رہتا اور ہمارے ذریعے سے پیسے وصول کرتا رہتا، اور ہم بھی لوگوں کے دیے ہوئے کیلے موز لے کے کھاتے رہتے۔ اور اللہ کے خزانے میں کیا اس سے کس کا رشتہ ہے، کس کا تعلق ہے؟ انسان بنایا اس کا کرم ہے۔ اگر گدھا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان بنایا تمہیں شکر ادا کرو، اگر گدھا بنا دیتا تو بوجھ بھی اٹھانا پڑتا، پھر ڈنڈے بھی کھانا پڑتا، لگیج اٹھانا بھی ہے، پھر ڈنڈے بھی کھانا ہے، اور کسی کو بول بھی نہیں سکتے وہ میرے اوپر بوجھ بھی ہے، پھر مار بھی رہے، سننے والا بھی نہیں، گدھے ہی کون سنتے؟ کوئی گدھا سنا تو غنیمت ہے، کوئی انسان تو نہیں سنے گا، اس کی تکلیف بھی ہے، مار بھی پڑ رہے ہیں، شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ شکر کرو کہ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ جنگل کا درندہ بنا دیتا، شیر، چیتا، کتا، بلی بنا دیتا تو کون کیا کر سکتا تھا اللہ کو؟ انسان بننے پہ شکر ادا کرو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اسے انسان بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اعضاء صحیح سالم دیے، وَأَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَالَّذِي أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو کچھ جانتے نہیں تھے، آنکھیں تک نہیں تھی دیکھنے کے لیے۔ بچہ آتا ہے تو اسے دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے، 2-4 روز کے بعد آنکھیں کھولتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اندھا پیدا کرتا، دنیا کے پورے نظارے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر بہرا پیدا کرتا تو کبھی کوئی بات، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، پوری زندگی اشاروں پہ گزرتی تھی، ایسے ایسے بول کے گزارنا پڑتا تھا۔ کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم جواب کیسے دیں گے؟ گونگا اگر پیدا کر دیتا تو کوئی بول تو قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتے، گالی دینا تو بات کی بات ہے، کسی لفظ کی تلاوت بھی نہیں ہو سکتی تھی، ماں امی ابو کو بھی نہیں پکار سکتے تھے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سک رہے ہیں، کان دیے ہیں، ہر چیز سنائی دے رہی ہے، دماغ دیے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک رگ اگر خراب کر دے تو پورا جسم فیل ہو جائے گا، کسی شعبے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جسم پورا اچھا ہٹا کٹا ہے، 6 فٹ کا ہے، پورے باڈی بنا کے سکس پیاس بنا کے رکھا ہے، لیکن دماغ کی رگ خراب ہے، کون سا شعبہ اسے لے گا؟ پاگل خانے والے لیں گے اسے، دوسرے کوئی شعبے والے نہیں لیں گے۔ ایک رگ اگر اللہ تعالیٰ خراب کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے سوچنے کی طاقت دی، دماغ دیا ہے، انسان بنایا، اعضاء صحیح سالم دیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں میں بھی مرد اور عورت، مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ فضیلت بخشی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ہمیں مرد بنایا، اس پر بھی شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سی قومیں بنائی ہیں، ان میں افضل قوم اللہ نے اسلام کی قوم کو بنایا، تمام دینوں میں سب سے افضل دین اسلام کو بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو اللہ مستقل نعمت شمار فرما رہے ہیں، اس نعمت پر شکر ادا کرنا۔ یہودی بنتے، عیسائی بنتے، ہندو بنتے تو کیا ہوتا؟ انسان ہیں، مرد ہیں، لیکن ہندو ہیں، یہودی ہیں، تو آخرت میں کیا ہوتا؟ عذاب کی زندگی گزارنا پڑتا۔ اللہ نے اسلام کی نعمت دیا، اور اسلام کے بعد نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا ایک بڑی کرامت کی بات ہے، نبی اس بڑی شرف اور عزت اور بزرگی کی بات ہے۔ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا جنتیوں کی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم اور جرم کرنے والے سب الگ ہو جاؤ۔ یہاں تو سب مل جل کے بیٹھے ہیں، رات کے اندھیرے میں کس نے کیا گناہ کیا ہے، کس نے زنا کیا، کس نے شراب پی، کس نے چوری کیا، کس نے ڈاکہ ڈالا، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، سب مل جل کے زندگی گزار رہے ہیں، کس پر لعنت برس رہی، کس پر رحمت برس رہی، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جرم کرنے والے الگ ہو جائیں، گناہ کرنے والے الگ ہو جائیں۔ رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کے گناہ کر رہے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا اس وقت، ان کو الگ کر رہا ہوں، آج چھانٹ رہا ہوں، سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے آپ نے ہمیں ظالموں کی قوم سے بچا لیا، آپ نے ہمیں اس قوم سے بچا لیا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ 8ویں پارے میں جنتیوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، جنتی کہیں اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم جنت کے حقدار بنے ہیں۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنا وعدہ سچا کیا کہ نیک لوگوں کو آپ جنت دینے کا وعدہ کیے تھے، آج آپ نے ہمیں جنت دی ہے۔ شکر کرنا جنتیوں کی صفت ہے، شکر کرنا انبیاء کی صفت ہے، شکر کرنا ایمان کا حصہ ہے، عبادت ہے۔ اور آدمی کے پاس جو جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتوں کے بعد اسے شکر ادا نہ کرے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنے عذاب کو مول لینا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، اپنے جسم کے اعضاء سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر ادا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 من اعطیہن اعطی خیر الدنیا والآخرہ،
4 چیزیں ایسی ہیں جسے اگر مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی پوری بھلائیاں اسے مل گئیں۔ کیا کیا ہیں 4 چیزیں؟ شکر کرنے والا دل مل جائے، ذکر کرنے والی زبان مل جائے، صبر کرنے والا جسم مل جائے، اور اچھے اخلاق والی بیوی مل جائے۔ یہ 4 چیزیں مل گئی تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسے مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، اکثر وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، نبی حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نافرمان اولاد مت دے، مجھے نافرمان اولاد مت دے، اور مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دینے والی بیوی مت دے۔ اتنے ٹینشن لا کے کھڑا کر دیے کہ وقت سے پہلے بوڑھا ہونا پڑا، 60 سال جی سکتا تھا، 40 سال میں جا رہا ہے۔ ایسے ٹینشن دینے والی بیوی مت دے، اور ایسا مال مت دے جو میرے لیے وبال جان بن جائے، اس مال کی وجہ سے میں حق ادا نہ کر سکوں اور آخرت میں پکڑا جاؤں۔ اور ایسے پڑوسی مت دے جو میری اچھائیاں تو نہیں دیکھ رہے، میرے عیبوں کا چرچا کر رہے ہیں، میری برائیوں کو عام کر رہے ہیں، میری برائیوں کو پکڑ پکڑ کے پھیلا رہے ہیں، ایسا پڑوسی مت دے۔ اور یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور 4 چیزوں کی دعا کرتے تھے، اے اللہ یہی کہ شکر کرنے والا دل دے دے، اور ذکر کرنے والی زبان دے دے، صبر کرنے والا جسم دے دے، اور پھر نیک اخلاق بیوی دے دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی، وہ مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور ہم اندازہ کریں پہلے زمانے اور اس زمانے میں نعمتوں کا اضافہ ہوا یا کم ہوا؟ پہلے زمانے میں آپ لوگ اگر ہسٹری پڑھے ہیں، بادشاہوں کے واقعات سنتے ہیں، چراغ صرف بادشاہ کے محل میں جلتا تھا، عام لوگوں کے پاس چراغ جلنے کے لیے تیل بھی نہیں ملتا تھا۔ بادشاہوں کے گھروں میں گھی اور تیل سے چراغ جلایا جاتا تھا، اور بادشاہ اپنے راستے میں سڑک پر چراغ جلاتا تھا، عام لوگوں کے گھروں میں اندھیرا رہتا تھا، چراغ تک نصیب نہیں تھا۔ اور آج ہر آدمی کا گھر بالکل ایک فنکشن ہال بنا ہوا ہے، ڈیکوریشن ہر آدمی کے گھر میں ہے، ہر آدمی کے گھر میں لائٹ ہے۔ پہلے زمانے میں پنکھا ہوا لینے کے لیے ایک نوکر کو رکھ کر اس کے ہاتھ میں پنکھا دے کے اسے خدمت کے لیے مستقل نوکری پہ رکھنا پڑتا تھا، وہ ہمیں پنکھا جلاتا تھا۔ بچپن میں بھی یہ پنکھے نہیں تھے تو آدمی ہاتھ کے پنکھے سے یہ کرتے تھے، ہوا حاصل کرتے تھے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک صاحب پنکھے بیچنے والے تھے، بھئی 5 روپے میں 5 سال کی گارنٹی ہے، پنکھا 5 روپے میں بیچ رہے ہیں، 5 سال کی گارنٹی۔ اب وہ لکڑی کا پنکھا 5 سال کہاں سے چلے گا؟ تو اس نے خریدنے والے نے پوچھا بھئی یہ 5 روپے کا 5 سال کیسے چلتا؟ ہاں چلے گا۔ کیسے؟ پنکھا رکھ دینا سامنے اور ہمیں جھلتے رہنا، پنکھا لے کے نہیں جھلانا، پنکھا رکھ دینا، خود جھلتے رہنا، 5 سال بھی کیا 10 سال بھی چلے گا۔ پہلے زمانے میں ہوا حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مستقل نوکر رکھنا پڑتا تھا۔ ہر آدمی کے گھر میں اے سی ہے، پنکھے ہیں، نعمت کس قدر بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں موسم کے پھل ملتے تھے، آم کے موسم میں آم، اور امرود کے موسم میں امرود، سیب کے موسم میں سیب۔ اب اس زمانے میں ہر موسم کا پھل ہر موسم میں مل رہا ہے، ہر موسم کا پھل ہر موسم میں مل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں سفر کرنا پڑتا تھا، اونٹ گھوڑے خچر سے آدمی جاتا تھا، پیدل سے جاتا تھا۔ آج گھنٹوں میں آدمی مہینوں کا سفر کر لیتا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ٹرینوں کے ذریعے سے۔ صبح یہاں آئے، شام مکہ چلے گئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر آدمی آسانی سے طے کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ملتے تھے، گرمی سردی کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جنازہ ہے تو کفن کے لیے انتظام نہیں تھا، سر چھپا رہے ہیں پیر ننگے ہو جا رہے ہیں، پیر چھپا رہے ہیں سر ننگا ہو جا رہا ہے، اتنا کپڑا بھی نصیب نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا سر چھپا دو، پیروں کے پاس گھاس ڈال دیں گے، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بدن چھپانے کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں، ہم دوسرے صحابی کے آڑ میں بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے جسم پہ جو ننگا ہے اس پر اللہ کے نبی کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک ہی چادر ہے، بیوی بھی اسی کو استعمال کر رہی، شوہر بھی اسی کو استعمال کر رہا۔ بیوی نماز پڑھ کے وہ چادر دے دے گی تو وہ چادر پہن کر شوہر پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں۔ اس قدر کپڑا نہیں تھا۔ اور آج کیسے بھاری بھاری لباس آدمی استعمال کر رہا ہے، ہر آدمی نواب بننے کی چکر میں ہے، بھاری بھاری سوٹ پہننے کی فکر میں ہے۔ نعمتوں کا اضافہ ہوتے گیا۔ کپڑے دھونے کے لیے کتنی پریشانی تھی، عورتیں ندی میں جا کے وہاں کپڑے دھو کے لاتی تھیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ آج گھر میں واشنگ مشین آ گیا، یوں ڈال دو کپڑے سب صاف ہو کے استری کر کے بھی آ جائیں گے، ایسے مشین بن گئے ہیں۔
پہلے مسالہ پیسنے کے لیے آدمی کو اکلی میں پیسنا پڑتا تھا، آج کیسے مسالے بن کے آ رہے ہیں۔ تو پہلے کھانا بنانے کے لیے آدمی کو لکڑیوں کے چولہے میں جلانا پڑتا تھا، ماچس کی تلی بھی نہیں ملتی تھی، پتھر سے پتھر مار کے آگ نکالتے تھے۔ اور آج گیس نکل گئے، فلاں نکل گئے، اوون نکل گئے، یہ سب چیزوں سے آدمی کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو نعمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ناشکری دیکھو کس قدر ہماری زبانوں پر ہے۔ ہر آدمی بیوی سے ناشکر، بیوی کی ناشکری اور اللہ کی ناشکری، اپنے باس اونر کی ناشکری، ہر ایک کی ناشکری، شکوے شکایت زبانوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی ناشکری ہے۔ میں کالا ہوں، تھوڑا گورا رہتا تو اچھا رہتا تھا، میں تھوڑا دبلا ہوں، موٹا رہتا تو اچھا تھا، میں موٹا ہوں، تھوڑا دبلا رہتا تو اچھا تھا، میں اس بستی میں ہوں، اس بستی میں رہتا تو اچھا رہتا تھا۔ یہ سب جو ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ رہتا تو اچھا تھا، وہ رہتا تو اچھا تھا، میں بیل رہتا تو اچھا تھا، میں گائے رہتا تو اچھا تھا، یہ سوچ لے رہا انسان۔ موجود کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اور سنو، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں حاصل ہے اسے پسند کر لو، دوسرا طریقہ یہ ہے جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو۔ جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، جو پسند ہے اسے حاصل کر لو۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ جو حاصل ہے تمہیں وہ پسند کر لو، اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ آسان راستہ ہے۔ مشکل راستہ جو پسند ہے وہ حاصل کر لو۔ اب پرائم منسٹر کی کرسی پسند ہے ہمارے، کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں پہلے چائے کی دکان کھولنا پڑے گا۔ تو جو پسند ہے آدمی وہ حاصل کر لے، نہیں ہو سکتا، یہ مشکل مسئلہ ہے، اس سے آدمی ناشکرا بن جاتا ہے۔ تو آدمی کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جو تمہیں ہے حاصل اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ خوش ہو جاؤ، یہ سکون کا راستہ ہے۔ جو پسند ہے وہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑے ہو تو پھر کبھی حاصل نہیں ہونے والی ہیں۔ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ضرورت کے بقدر زندگی گزارنے کا آدمی عادی بنے تو اللہ کا شکر گزار بنے گا۔ اور انسان کو اللہ نے جب پیدا فرمایا ہے تو اس کی ضرورت کی بقدر تمام چیزیں اللہ مہیا فرماتے ہیں۔ کوئی چیز دنیا میں اللہ نے جو بنائی ہے وہ نعمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ آپ کی کوئی نعمت مجھے بتا دیں جو پوشیدہ نعمتوں میں سے شمار ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد سانس لو، سانس لیے، پھر کہا سانس چھوڑو، تو سانس چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر لمحے میری سانس آ رہی جا رہی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک سانس چلی گئی، آنے تیار نہیں ہے، باہر آ گئی، اب سانس اندر نہیں جا رہی ہے، تو پھر کیسے زندہ رہو گے؟ ایک منٹ میں 60 سے 70 مرتبہ انسان سانس لے رہا ہے، ایک منٹ میں ایک سانس بھی اگر جا کے اندر سے باہر نہیں آئے، باہر سے اندر نہ جائے، موت آ جائے گی انسان کی۔ کوئی لمحہ انسان کا اللہ کی اس نعمت سے خالی نہیں ہے۔ 50 سال عبادت کیا بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اللہ نے اس سے کہا جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ وہ عابد کہنے لگا مغفرت کس بات کی، میں نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، 50 سال سے عبادت میں ہوں تو پھر بخشا کس بات کا جانا ہے، گناہ ہی نہیں تو کس بات کی معافی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات میں سونے کے بعد گردن کی ایک رگ ہٹا دی۔ اب گردن ایسے ہی ہوگی، ہلی نہیں رہی ہے، تکلیف اور درد اس قدر زیادہ ہے کہ صبح تڑپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ایک رگ ہم نے تمہاری ہٹائی ہے، اس قدر تڑپ رہے ہو، تمہاری 50 سال کی عبادت ہماری اس رگ کی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس گردن کی رگ کی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان سو گیا، گردن پکڑ لی، ایسے ہی رہتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، یوں رہتا ہے۔ صرف تھوڑی اللہ نے گردن کی رگ پکڑی ہے تو کیسے اکڑ جاتے ہو؟ اور پھر اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا دیکھو حالات بڑے ٹائٹ ہیں، گھر میں فاقہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ناشکری کے الفاظ کہنے لگا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہاری آنکھ ایگسٹرا ہے نا، دو ایک سے کام چلا لے سکتے، ایک دے دو، 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ ارے صاحب آنکھ کیسے دیتے؟ 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں۔ نہیں، لاکھ روپے دیے تو بھی نہیں دیتے۔ اچھا چھوڑو جانے دو، یہ پیر دے دو میرے، 1-2 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ نہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ ایک گردہ دے دو، 3 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ نہیں دیں گے۔ ارے وہ 3 لاکھ، یہ 2 لاکھ، 6 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ نہیں، یہ سب ضرورت ہے ہمارے۔ 6 لاکھ روپے کے آدمی ہے، لکھپتی ہے، پھر بول رہا میں تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، فلاں ہوں۔ تمہارے جسم میں اتنے قیمتی اعضاء اللہ نے تمہیں دیے ہیں کہ ایک عضو بھی لاکھوں روپے میں خریدا جا سکتا ہے۔
کوئی دوسرا انسان بنا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے منہ میں جو لعاب ہے، جو تری ہے، جسے ہم تھوک بولتے ہیں، یہ لعاب کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ لعاب سوکھ جائے تو آدمی کی زبان سے بات نہیں نکلے گی۔ اس لعاب کو پیدا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ لعاب جو ہمارے منہ میں ہے، اور ہماری بدتمیزی اور شرارت یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم یہ تھوکتے ہیں، پان کھا کے، پان پراگ کھا کے، گٹکا کھا کے مسجدوں کو گندا کرتے ہیں۔ کس قدر ناشکری ہے اللہ کے گھر کو گندا کرنا، وضو خانے گندے کرنا۔ اپنے گھر میں کر لو جو کچھ کرنا ہو۔ اور پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ نے زبان دیا ہے، منہ دیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرو۔ چبانے کے لیے دان دے دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھاس کھانا شروع کر دو۔ کھانے کی جو چیزیں وہی کھائی جائے گی۔ گٹکا، پان پراگ، فلاں چیزیں کھا کے مسجد کے باتھ روم، مسجد کے وضو خانے خراب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کس کے گھر میں آ کے تھوک رہے ہو؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر ایک کاڑی اگر تم اٹھا کے باہر پھینک دو گے، اللہ اس خوشی میں تمہارا جنت کی ایک حور سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اور ایسی جگہ پر جہاں پر نعمتوں کا اور ثواب کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر گندگی کرنے پر کس قدر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر مسجد کے باتھ روم دیکھ لو، ہر مسجد کے وضو خانے دیکھو، گندے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دھونے والے تو بیچارے تھک جاتے ہیں صاف کر کر کے، لیکن آنے والے سمجھتے ہیں یہ گندگی کرنے کی جگہ ہے، یہ میونسپلٹی کا علاقہ، یعنی جو بھی کچرا ہے اپنے گھر کا یہاں لا کے ڈالو۔ اور بعض جگہوں پہ تو گھر میں بھی استنجا نہیں کرتے، مسجد میں آ کے استنجا کرتے ہیں بعض لوگ، اپنے گھر میں گندگی کر کے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر غصہ آئے تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، بڑا سخت پکڑتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے متعلق لکھا ہے 3 آدمی تھے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک گنجا تھا، بال نہیں تھے سر پہ، دوسرا کوڑ کی بیماری والا تھا، جسم پہ داغ دھبے سب تھے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، تیسرا اندھا تھا، نابینا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، گنجے کے پاس آیا، کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ بس کچھ خواہش نہیں ہے، بال آ جائیں تو بس مجھے کافی ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب جینے کے لیے کچھ سہارا چاہیے، اونٹ مجھے مل جائے تو میں اونٹ کو چرا کے، اسے پال کے بڑا کر کے اس کے ذریعے سے میں جی لوں گا۔ ایک گابن اونٹ اللہ نے اسے عطا کر دی، اس آدمی کے ذریعے سے اس کو پال کے بڑا کرتے رہا، اتنا بڑا ریوڑ بن گیا کہ اونٹ چرانے کے لیے اسے جنگل میں اپنا ایک پورا علاقہ جنگل کا اپنے لیے کرنا پڑا، ہزاروں اونٹ بن گئے۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، کوڑ کی بیماری تھی، کیا چاہیے؟ جسم خراب ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اچھا ہو جاؤں بس کافی ہے۔ ہاتھ پھیرا، اچھا ہو گیا، کیا چاہیے؟ گابن گائے مل جائے، اس کے ذریعے سے اپنا گزارا کر لوں گا، مل گئی نعمت۔ تیسرا آدمی اندھا، اس کے پاس گئے، کیا چاہیے؟ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں مل جائے، اللہ کا شکر کروں گا اور جی لوں گا۔ ہاتھ پھیرا، آنکھیں آ گئی۔ بکری چاہیے جینے کے لیے، بکری مل گئی، گابن اور ریوڑ بن گیا۔ تینوں کے 3 جنگل بن گئے، ہزاروں بکریاں ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد اللہ نے آزمانا چاہا تو پھر وہی فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس پہلے والے گنجے کے پاس گیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، سفر پہ جانا ہے، کچھ سواری نہیں ہے، ایک اونٹ دے دو، اللہ نے بہت اونٹ دیے ہیں تمہیں۔ تو کہنے لگا نہیں یہ بہت لوگوں کو دینا ہے، اس میں نہیں دے سکتے ہم، ہمارا نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ساری باتیں کہا۔ اس نے کہا دیکھو یاد کرو، تم گنجے تھے، اللہ نے تمہیں بال دیے، تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں اونٹ دیے، ساری نعمتیں دی۔ تو کیا کہنے لگا؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو، دیوانی باتیں، یہ ہمارے باپ دادا کا ہے سب، یہ ہم باپ دادا خاندانی مالدار ہیں، ہم لوگ خاندانی مالدار کروڑ پتی ہیں ہم لوگ، کچھ بھی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہی ہے، اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے تو اللہ تمہیں وہیں لوٹا دے جہاں تم تھے۔ بول کے چلا گیا، چند دنوں کے بعد پورے اونٹ مر گئے، پھر اسی حالت پہ آ گیا۔ نابینا کے پاس، اس کے بعد اسی گنجے کوڑ کی بیماری والے کے پاس گئے، وہ بھی یہی جملہ جواب دیا، اس کے لیے بھی بد دعا ہوئی، وہی پرانی حالت پہ لوٹ آیا۔ اور بکری والے کے پاس گئے، کہا تم دے دو کچھ، مجھے بکری ضرورت ہے۔ کہا تم نے سچ کہا، میں اندھا تھا، اللہ مجھے بینائی دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بکریاں دی ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے گھر بار ملا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، سب کچھ ملا ہے۔ اب اسی اللہ کا دیا ہوا پوچھنے کے لیے آ رہے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، جتنا لینا چاہتے ہو لے کے جاؤ۔ اس اندھے نے کہا تو فرشتے نے کہا رکھ لو، اللہ آزمانا چاہ رہے تھے، اللہ تمہیں اور بڑھا کے دیں گے۔ اس کی بکریوں میں اور اللہ نے اضافہ فرمایا۔
اس واقعے سے سبق لو. ہم بھی جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارے سر پر بھی بال نہیں تھے, ہم ہیرو بن کے نہیں آئے تھے, ہماری آنکھیں بھی بڑی تیز دیکھنے والی نہیں تھیں, ہمارے پاس بھی گزارا کرنے کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا. اللہ نے ہمیں آہستہ آہستہ بال بھی دیے, گزارے کا سامان بھی دیا, زندگی گزارنے کے لیے گھر مکان بیوی بچے بھی دیے, یہ سب نعمتیں دی ہیں. اس کے بعد اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں نماز پڑھو, اس کے بعد مال دیے ہیں زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر اس کا شکر ادا کیے بغیر اسی گنجے کی اور کوڑ کی بیماری والے کی طرح فخر کرتے رہو گے تو موت سے پہلے اللہ کی نعمتیں اپنی زندگی میں چھینتے ہوئے دیکھ لیں گے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم جس ملک میں ہیں ہندوستان, اللہ کا شکر ہے. ہم جہاں پیدا ہوئے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ہم جس باپ کے بیٹے بنے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ہم جس بزنس میں ہیں وہ اس بزنس میں ہم راضی رہیں. ہم اگر ٹیچر ہیں, میں خوش ہوں اپنی ٹیچرنگ پر. اگر ہم تاجر ہیں, ہم خوش ہیں اپنی تجارت پر. اگر ہم نوکر ہیں, ہم خوش ہیں اپنی نوکری پر. جس نعمت میں جو انسان مبتلا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے, اس میں اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ اس میں اضافہ کریں گے. اور ناشکری سے اللہ بڑا سخت عذاب نازل فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل کے پاس. حضرت اسماعیل شادی کر لیے تھے, پتہ نہیں چلا تھا. گھر آئے تو گھر میں بہو موجود ہے. حالات پوچھے کیسے ہیں, بڑا فاقہ ہے, گزارے کو کھانا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. بہو نے شکایتیں شروع کر دی. حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. دوبارہ پھر چند دنوں کے بعد آئے, اور حضرت اسماعیل جب آئے تو پوچھا کوئی آئے تھے, فلاں بوڑھے میاں آئے تھے سفید داڑھی والے, کیا بول کے گئے؟ گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہے ہیں, اور گھر کی چوکھٹ سے مراد تم ہو, تمہیں بدلنے کو کہیں, اس واسطے طلاق دیتا ہوں. ناشکر گزار بیوی پسند نہیں ہے. اللہ کو حضرت ابراہیم کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا, اور حضرت اسماعیل کی پشت سے وہ آنی تھی. ان کی پشت میں ناشکر گزار بیوی پسند نہیں, اللہ نے اسے نکال دیا. بیویاں کتنی ناشکری کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر عورتوں سے خطاب فرماتے ہوئے, سنو خوب صدقہ خیرات کرو, خوب صدقہ خیرات کرو. وجہ کیا ہے؟ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی زیادہ عورتیں؟ تکفرن العشیر و تکفرن اللعن. وجہ یہ ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, ناشکری کرتی ہو, اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو, بددعائیں زیادہ دیتی ہیں, اور شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. اس واسطے صدقہ خیرات کرو, اس کی برکت سے اللہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے. اور اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں, اس کا احساس ہمیں نہیں ہے, اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. ایک ٹانگ سے بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتے, ہاتھ اگر آدمی کا نہیں ہوتا, آنکھیں آدمی کی نہیں ہوتی, کس قدر آدمی پریشان ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے بیمار پڑ گئے, ہارٹ آ گیا آدمی کو, تو دیکھو کتنی قدر ہوتی ہے پھر اس دل کی, کتنی عظمت ہوتی ہے پھر اس دل کی. آنکھ ایک چلی گئی تو پھر عظمت پیدا ہوتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں مسجد کو جا رہے نماز پڑھنے کے لیے, پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں تھے. احساس ہوا اللہ کیا زمانہ ہے, چپل تک بھی نصیب نہیں ہے. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا ایک آدمی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے, دونوں پیر گھٹنوں تک نہیں ہیں اس کے. دیکھا تو فوراً سجدے میں جا کے گر گیا, اللہ تیرا شکر ہے, اس کے میرے تو چپل نہیں ہیں, اس کے تو پیر بھی نہیں ہیں. تیرا شکر ہے میرے تو چپل نہیں, اس کے تو پیر بھی نہیں ہیں, تو نے مجھے پیر عطا کیا جس سے میں چل سکتا ہوں. موجود پہ شکر ادا کرو. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کے گھر میں چوری ہو گئی. پڑوسی کا حق بنتا ہے اسے تسلی دینا اور اس کے دکھ درد میں شریک رہنا. ہم لوگ گئے اسے تسلی دینے کے لیے, تو وہ پڑوسی بڑے خوشی سے ہمارا استقبال کیا. ہم نے کہا تسلی رکھو, اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ پھر دیں گے, چوری ہو جانے پہ کیا غم کرنا, کیا ڈرنا. تو وہ پڑوسی کہنے لگا میں خوش ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی غم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا, احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگا پہلی بات مجھے اللہ کا میں شکر اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ دوسرے نے چرایا ہے, اللہ نے مجھے چوری کرنے سے بچا لیا. اس کی جگہ میں چور ہوتا تو کتنا برا ہو جاتا. اسی واسطے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب جھاڑو دے رہے ہیں, فلاں صاحب سڑک جھاڑ رہے ہیں, اسے دیکھ کے سبق لو. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ جگہ نصیب نہیں کی, وہ جگہ نہیں دی. اگر اس کی جگہ ہم سڑک پہ جھاڑو دیتے ہوتے تو کیا ہوتا, اس کی جگہ ہم برتن دھوتے ہوتے ہوٹلوں میں جا کے تو کیا ہوتا. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, ایسے معمولی قسم کے کاموں سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. تو جس کو بھی گری ہوئی حالت میں دیکھو
فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اس حالت سے بچا لیا۔ تو کہنے لگا وہ چوری کیا، میں نے چوری نہیں کیا، یہ پہلا شکر ہے۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ آدھا مال چرایا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، الحمدللہ باقی جو ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تیسرا شکر جو اہم بات اس نوجوان نے بتائی وہ یہ بتایا، دنیا گئی ہے الحمدللہ دین محفوظ ہے، دنیا گئی ہے الحمدللہ دین محفوظ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا چور گھس کے آ گیا گھر میں اور سامان پورا چرا کے لے گیا۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرو، چور آ کے دنیا لے گیا ہے، اگر شیطان تمہارے دل میں گھس کے توحید لے کے چلا جاتا تو کیا کرتے، ایمان غارت کر دیتا تو کیا کرتے۔ ایمان سلامت ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں یہ سب اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ کوئی نعمت ہم کسی نعمت کے مقابلے میں ناشکری کا ایک لفظ بھی نکلے گا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ معاف کرتے جاتے ہیں، درگزر کرتے جاتے ہیں، اور شکر کی قدر اللہ بھی کرتے ہیں، شکر کی قدر اللہ بھی کرتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ شاکر ہیں، اللہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ شاکر ہیں کا کیا مطلب؟ اللہ شاکر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شکر کی نیک کام کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی شکر گزار ہوں۔ شکر گزار کیا ہوں؟ اگر کوئی بندہ میرے لیے اچھا کام کرے گا میں خاموش نہیں رہتا، اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس کا انعام دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ معمولی قسم کی بھی نیکی کرے گا میں اسے رائیگاں نہیں کروں گا۔ فَإِنِّي لَا أُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کوئی بھی اچھا تھوڑا بھی کام اچھا کر لے گا میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ زنا کرنے والی عورت، بخاری شریف کی روایت کتاب المظالم کی، زنا کرنے والی عورت، دھندا کر کے جینے والی، پیاسے کتے کو پانی پلا دی ہے، کون سی بڑی نیکی ہے؟ اللہ شکر گزار ہے، فوراً اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کتاب المظالم کی روایت ہے، راستے سے گزر رہا ایک آدمی، سڑک پہ کانٹا گرا ہوا ہے، ہٹا دیا اس پتھر کو، اس کانٹے کو ہٹا دیا۔ کون سا بڑا کام کر دیا نیکی کا؟ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے سارے گناہ بخش دو، جنتیوں میں اس کا نام لکھ دو۔ مغفرت کے فیصلے ہو گئے۔ یہاں تک کہ کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کر لے گا اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اسے بھی ضائع نہیں کرتے، اسے بھی رائیگاں نہیں کرتے۔ ہاں کفر کی وجہ سے اسے عذاب دیں گے، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی نیکی کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ کہاں؟ دنیا میں دیتے ہیں۔ کافر اگر کوئی بھی اچھا کام کرے گا اللہ اس کی اچھائی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ لوگ کہ ہمارے باپ ایسے ہیں، ہماری اماں ایسی ہے، ہماری بیوی ایسی ہے، ہمارے بڑے بھائی ایسے ہیں، شکوے پہ شکوے ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تم ماں باپ کی شکایت کرتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے تم بیوی کی شکایت کرتے ہو، وہ لوگ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، شادی نہیں ہو رہی ان کی، بیویوں کی شکایت کر رہے ہو، اولاد کی شکایت کر رہے ہو کہ یہ اولاد ایسی، وہ اولاد ایسی۔ لوگ مرادیں تمنائیں مانگتے مانگتے درگاہوں مندروں کی چوکھٹوں پہ جا کے پیشانیاں لگڑ رہے ہیں اولاد کی خاطر، تم اولاد کی ناشکری کر رہے ہو۔ جو موجود ہے اس کا شکر ادا کرو۔ ہاسپٹل میں جاؤ کبھی، دیکھو وہاں پر لوگ کس قدر تڑپ رہے ہیں اپنی صحت کی خاطر، اپنے علاج کی خاطر۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے صحت دی ہے۔ بیڈ پہ پڑے رہتے، ڈاکٹر جب آیا ادھر انجیکشن لگا رہا ہے، ادھر کاٹ رہا ہے، یہ گولی کھلا رہا ہے، کھانے کے بجائے، فروٹس کھانے کے بجائے اس سے زیادہ آدھا کلو 1 کلو تو گولیاں کھا رہے ہو۔ کھانے سے پہلے گولی، کھانے کے بعد گولی، اللہ نے اس سے بچایا، صحت دی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ صحت اللہ نے دی، احساس تک بھی نہیں ہے، کیسے ضائع کر رہے ہو صحت کو؟ حضرت عروہ رضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں، دمشق ملنے جانا تھا یزید کے بیٹے سے، ولید بن یزید سے، راستے سے جا رہے تھے، اچانک گرے گھوڑے سے، ٹانگ ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ اب جنگل میں کوئی ہے نہیں ان کا علاج کرنے والا، ایسے ہی دکھی پیر کے ساتھ جا رہے تھے، پہنچنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ جب ولید بن یزید کے پاس پہنچے تو دیکھا پیر کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اطباء کو، ڈاکٹروں کو دکھا تو کہ اب تو دیر ہو گئی علاج کرانے میں، پیر کاٹنا پڑے گا۔ تو کہا کیا کریں گے؟ تو ٹھیک ہے کاٹ دو۔ کاٹنے کے لیے نشے کا انجیکشن لگانا پڑے گا، انیستھیسیا لگانا پڑے گا۔ کہا نہیں، نشے کا انجیکشن نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ سے غافل رہنا نہیں چاہتا ہوں، غفلت ہرگز مجھے گوارا نہیں ہے، ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انجیکشن لگ گیا نشے کا اور میں بے ہوش ہو گیا۔
تو اللہ کے ذکر سے میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو کاٹنے میں تکلیف ہوگی، تکلیف گوارا ہے، لیکن غفلت گوارا نہیں ہے۔ جاگتے ہوئے بالکل بیداری میں ان کا پیر آرے سے کاٹا گیا، تڑپ رہے تھے پھر بھی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، اور جب پیر نکل گیا اور ڈاکٹروں نے پٹی باندھ دی، اس کے بعد دیکھ کے کہنے لگے الحمدللہ دوسرے اعضاء اچھے ہیں، الحمدللہ دوسرے اعضاء اچھے ہیں۔ جو عضو ہے اس کی نعمت، جو چلا گیا اس کی شکایت کر رہے ہو۔ رابعہ بصریہ نے دیکھا بخار آ گیا، ایک آدمی کو سر پہ پٹی باندھا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ بخار آ گیا ہے۔ اچھا بخار آ گیا تو پٹی باندھ کے بخار آیا بول کے دکھاتے پھر رہے ہو، جب بخار نہیں آیا تھا مہینوں سے جب اچھے تھے تو پھر صحت کی پٹی بھی باندھتے۔ یہ ناشکری کی پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو تو شکر گزاری کی پٹی بھی باندھ لیتے کہ اللہ نے مجھے اچھا دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کی صاحبزادی آئی، دانت میں تکلیف ہو گئی، دانت میں داڑھ میں تکلیف ہو گئی، دانت کا درد اور کان کا درد تھوڑا سخت رہتا ہے، تو اب دانت میں تکلیف ہو گئی تو دانت بہت ستا رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹی اسی دانت سے 20 سال سے تم کھانا کھاتی آ رہی ہو، کبھی ان دانتوں کا شکر ادا کیا اللہ کے سامنے؟ آج ایک دانت کو اللہ نے درد دے دیا ہے تو اس ایک دانت کی ناشکری کر رہی ہو، باقی دانت تو صحیح سالم ہے، اس کی شکر گزاری کب کرو گی؟ دانتیں چلے جائیں تو بوڑھے لوگوں کو دیکھو کیسا رہتا ہے منہ ان کا، کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی بھی تم سے کہے بھائی آپ کی گاڑی اچھی ہے ماشاءاللہ تو فوراً کہ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، آپ کے کپڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ تو فوراً کہ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے بعد دعائیں سکھائی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ نے کھلایا ہے، ورنہ کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہوٹلوں کے سامنے قطار لگا کے کھڑے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں ایک روٹی کھلا دو، ایک ٹائم کا کھانا دے دو، ایک وقت کے لیے تڑپ رہے ہیں لوگ، اور تمہیں گھر بٹھا کے مزے کے کھانے اللہ نے کھلایا، دعا کر دو الحمدللہ الذی اطعمنا۔ پانی پلایا، دعا پڑھو اللہ نے ہمیں پلایا ہے۔ باتھ روم گئے، واش روم جا کے آئے، فوراً کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاداء وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے گندگی ہم سے دور کر دیا۔ اگر یہ گندگی پیٹ میں رہ جاتی نہیں نکلتی تو پھر کیا کرتے؟ آپریشن کے ذریعے سے نکالنا پڑتا۔ پیشاب اندر رہ گیا تو کیا کرنا پڑتا؟ ڈائلیسس کرانا پڑتا۔ تو کتنا آسانی سے نکل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پانی حلق سے نیچے عافیت سے اتر گیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جسم سے پیشاب کے ذریعے سے نکل گیا، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، پانی کی پیاس لگی، پانی آیا، خلیفہ رک جائیں، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے، پوری دنیا میں پانی ختم ہو جائے، ایک گلاس پانی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے مل گیا، پی لو پانی۔ اب پینے کے بعد ابن سماک رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر وہ پیا ہوا پانی پیشاب کے ذریعے سے باہر نہ نکلے تو پھر کیا کرو گے؟ کہ آدھی سلطنت دے کر وہ پیشاب کا علاج کراؤں گا۔ پوری سلطنت تو گئی تمہارے ایک پانی گلاس میں، ایک گلاس پانی میں تمہاری پوری سلطنت گئی، ایک گلاس پینے میں، ایک گلاس نکلنے میں، تو تمہاری پوری سلطنت اللہ کی ایک گلاس پانی کی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ بیویوں کو، بچوں کو عادت ڈالو، جب بھی آپ بچے کو ٹافی دیں تو فوراً کو بیٹا بولو الحمدللہ۔ بیوی کو کوئی چیز ہدیہ دیں تو بیوی سے کہو اللہ کا شکر ادا کرو، اور مجھ سے بھی کہو آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے لیے بیویاں کھانا بناتی ہیں، کھانے کے بعد بیوی سے کہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آج کا سالن بڑا مزیدار تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، بندوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ 30 سال سے کھا رہے بیوی کا ہاتھ کا، آج تک کبھی بولے آج بڑا مزے کا تھا سالن؟ نہیں بولیں گے۔ کبھی مرچ زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا تو کہیں گے ایسا بنا دیے ویسا بنا دیے، اتنے دنوں سے مزے سے جو کھا رہے تو وہ جملے نہیں آئے، ایک دن جو خراب ہو گیا وہ آ گیا۔ اپنے زبان کے مزے کی خاطر فوراً بیوی کو ڈانٹ دیا، اس کا دل توڑ دیا۔ زبان کے مزے کی خاطر دوسروں کے دل کی بھی لاج نہیں رکھی ہے۔ بیوی کا شکر ادا کرو، بیوی کو شکر کی عادت ڈالو، بچوں کا شکر ادا کرو۔ بچوں کا شکر کیا ہے؟ بچے کو تم گلاس پانی لانے کے لیے فلاں کرنے کے لیے بولتے ہیں، لاتا ہے بچہ، فوراً بولو بیٹا تمہارا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اس سے بچے کے اندر عادت پڑے گی، شکر ادا کرنے کی عادت پڑے گی۔ انگریز بولتے ہیں تھینک یو بولتے ہیں، اس سے کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بولو جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کی عادت ڈالو۔
کریں گے انشاءاللہ سب حضرات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔